اٹھانے ہیں. بعض کہتے ہیں کندھوں تک، بعض کہتے ہیں کانوں کی لو تک، بعض کہتے ہیں کانوں تک، بعض کہتے ہیں سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں تک ہاتھ اٹھائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے؟ تو مختلف حدیث ہیں، اور مختلف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے وہ تینوں طریقے سے ہے. بعض روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں کندھوں تک. بعض روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں کانوں کی لو تک، اور بعض روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں کانوں تک. تینوں طریقے جائز ہے. کوئی کندھے تک اٹھاتا ہے تب بھی درست، کوئی کانوں تک اٹھاتے پھر بھی درست، کانوں کی لو تک اٹھاتے تب بھی درست. لیکن ان تینوں طریقوں میں سب سے بہتر اور مستحب طریقہ جو احناف کے نزدیک ہے وہ ہے کانوں کی لو تک، یعنی جو کانوں کے جو لو ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا، یہ زیادہ مستحب اور زیادہ بہتر ہے. اسی لیے کہ جب کوئی شخص کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا تو ان تینوں حدیثوں پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے. یعنی جب کانوں کی لو تک کوئی شخص ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے برابر آ گیا تو کانوں تک ہاتھ بھی اٹھ گئے ہیں. اس کے جو ابہامین ہے، اس کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک آ گئے تو کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اوپر ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اس کو جو کلائی ہے وہ کندھوں تک آ گئی، کندھوں کے برابر، تو کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھ چکے ہیں. تو اگر کوئی کانوں کی لو تک اٹھاتا ہے تو تینوں حدیثوں مبارکوں پر اس کا عمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی صرف کندھے تک اٹھاتا ہے تو اس کے کندھے تک تو عمل ہو گیا، لیکن جو کانوں تک اٹھانے والی حدیث مبارکہ ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہیں. تو اسی لیے احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں. اور اس کی دلیل معجم الکبیر میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو نماز میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ سکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کانوں کی لو تک اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھ سینے تک اٹھائے. تو اس لحاظ سے احناف کی جو نماز ہوتی ہے عورت سینے تک ہاتھ اٹھاتی ہے اور مرد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عورت کا جسم اصل میں ستر ہے، وہ سراپا ستر ہے. وہ نماز بھی اس طریقے سے ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے جس طریقے میں وہ زیادہ ستر سے رہے. اب ہاتھ جتنے اٹھائے جائے اتنا اس کا دوپٹہ اوپر ہوتا ہے، اتنا اس کا ستر کھل سکتا ہے. لیکن جتنے وہ پردے کے اندر رہے، چادر کے اندر رہے تو آسانی سے وہ اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے تو وہ آسانی سے ہاتھ اٹھا سکتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو وائل بن حجر سے مروی ہے اس کے مطابق بھی عورت اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے. باقی موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے مطابق جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. تو کندھوں تک نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کا وقت تو وہ کانوں تک اٹھاتے تھے. تو اس طرح کانوں تک، کانوں کی لو تک اور جو کندھوں تک تینوں حدیثوں سے ثابت ہیں، تینوں طریقے سے ہاتھ اٹھانا درست ہے. لیکن سب سے احناف کے نزدیک بہتر اور مستحب یہ ہے کہ مرد کانوں کی لو تک اٹھائیں اور عورتیں سینے تک اٹھائیں. اب کانوں کی لو تک جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کے طریقے بھی یہ ہے کہ پورے ہاتھ اس طرح کھولے بھی نہ جائیں اور اس طرح جو ہے بالکل بند کر کے بھی نہ کیا جائے، بلکہ ہاتھوں کو اپنی حالت پہ رہنے دیا جائے. جس طرح نارمل حالت میں ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح نارمل حالت میں ہاتھ کو اٹھایا جائے اور اس کانوں کے برابر جو کانوں کی لو ہے اس کے برابر اپنے انگوٹھے لائے جائیں اور اس طرح وہ تکبیر تحریمہ ادا کرے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کان کے ساتھ لگانے بھی ضروری ہے. یہ ان کے لیے جو یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھ چکے ہیں یا نہیں اٹھ چکے ہیں، اگر وہ لگانا چاہے تو لگانے بھی غلط نہیں ہے. لیکن اصل ثابت یہ ہے کہ کانوں کی لو کے برابر تک ہاتھ اٹھائے جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جائے. یہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا سنت اور مستحب طریقہ ہے. اس کے علاوہ نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، اور نماز میں سب سے پہلے جو نماز کا رکن ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. تو تکبیر تحریمہ کے لیے کون سی 8 شرائط ضروری ہیں اور ایک شرط بھی مفقود ہونے پر تکبیر تحریمہ درست نہ ہوگی. تو ان دونوں مسائل کے متعلق پوری تفصیلی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، وہاں جا کر آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں.